الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات اللہ رب العزت کی برکت والی کہ جس کے دست قدرت میں ساری کائنات ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر شے پر وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، ہر شے پر ہر طرح کی ملکیت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ ذات جس نے موت کو اور حیات کو، مرنے کو اور جینے کو پیدا کیا، اس کا وہ خالق ہے، اور یہ کیا اس لیے کہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون سا۔ ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یار اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے 29واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں وضاحت فرمائی۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کائنات کی ملکیت، ہر چیز وہ میرے دست قدرت میں ہے، ہر چیز پر میں قدرت رکھتا ہوں، طاقت رکھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ موت اور حیات بھی میں نے ہی پیدا کی ہے، اور بندے کو موت بھی دینی ہے، زندگی بھی دینی ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اس چیز کو آزمائش کے طور پہ دیکھا جائے، تمہارے اوپر اس چیز کو پرکھا جائے کہ تم میں کون بندہ زیادہ عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اب معلوم ہوا زندگی کا مقصد جب اللہ پاک نے خود بتا دیا کہ اعمال کرنا ہے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، تو معلوم ہوا زندگی میں عمل کا بڑا کردار ہے، بڑا دخل ہے۔ تو عمل دو طرح کی ہوتے ہیں، یا تو وہ ہیں کہ جو اچھے ہیں، یا وہ ہیں جو برے ہیں۔ پھر آگے اعمال کی جتنی بھی تقسیم کرتے جائیں ہوتی جائے گی۔ اعمال میں جو نیک ہیں بعض وہ ہیں جو فرض ہو گئے، جو برے ہیں ان میں بعض وہ ہیں جو حرام ہو گئے، جو نیک ہیں ان میں پھر فرضوں کے نیچے آ جائیں جو واجب ہو گئے۔ ادھر آ جائیں گناہوں والی سائڈ پہ تو حرام کے نیچے مکروہ تحریمی آ گیا، ادھر چلے جائیں تو پھر ادھر جو ہے وہ اس کے بعد واجب کے بعد سنت موقدہ آ گئی، ادھر آ جائیں تو پھر ادھر وہ مکروہ تنزیہی آ گیا، مکروہ تحریمی کے بعد۔ تو اس طرح کرتے کرتے پھر یہ سلسلہ نفل تک آ جاتا ہے، پھر یہ مستحب تک آ جاتا ہے۔ ہر عمل کا ایک اپنا معیار ہے، ایک اپنا درجہ ہے، وہ اچھا ہو وہ برا ہو، لیکن انسان کو کوئی بھی نیکی صرف یہ کہہ کر نہیں چھوڑنی چاہیے کہ یار یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے۔ کتنی مثالیں ہمیں روایات میں ملتی ہیں اور آپ نے پڑھی سنی بھی ہوں گی کہ وہ چھوٹی نیکی بندے کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ راستے میں جو ایک کینکر ہے، پتھر ہے، روڑا ہے، بٹا ہے، وہ ہٹانے کی وجہ سے بخشش ہو گئی۔ اور گناہوں میں کبھی اس لیے گناہ نہ کریں کہ یار یہ تو چھوٹا گناہ ہے، وہ چھوٹا گناہ کبھی اللہ کی ناراضگی اور جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کیا نہ جائے، اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑا نہ جائے۔ تو یہ اعمال کا سلسلہ ساری زندگی چلتا رہے گا۔ تو انسان کو جس مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا اس میں ایک جو بنیادی مقصد ہے وہ اعمال کا دخل ہے۔ اعمال کے بنا بات کوئی نہیں بننی۔ اور پارہ نمبر 29 میں ایک اور چیز بیان کی گئی، الذین ھم علی صلاتہم دائمون۔ اب یہ دیکھیں یہ ایام بھی آخری ہیں، اس حوالے سے یہ پیغام بھی بڑا زبردست ہے۔ نیک لوگوں کی اللہ رب العزت نے جہاں بے صفتیں بیان کی وہاں فرمایا وہ لوگ جو اپنی
نماز پر ہمیشہ سے قائم ہیں۔ اچھا، اس کے 2-3 مطالب لیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جو ظاہری مقصد ہمیں نظر آ رہا ہے، دائم، ہم دائم کہتے ہیں نا، دائم، ہمیشہ، ایسے بندے جو ہمیشہ ہی نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، رمضان میں پڑھ لی غیر رمضان میں چھوڑ دی، فجر پڑھ لی ظہر چھوڑ دی، مغرب پڑھ لی عصر چھوڑ دی۔ تو اب یہ اپنے آپ کو، اب یہ دیکھیں، ہم نے عزم کرنے ہیں، ارادے کرنے ہیں، رمضان کی برکتیں لینی ہیں، احتکاف والوں نے بھی، باقیوں نے بھی، کہ یار رمضان کے اندر ہم سے جو عبادت سرزد ہے وہ ہم سے چھوٹے نہ۔ ہم اگر اپنے آپ کی ذہن سازی کریں گے تو بات بن جائے گی، اللہ موقع بھی عطا فرمائے گا، اللہ پاک توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ ہم یہ اپنے آپ کو پکا کر لیں، پختہ کر لیں کہ میں یہ کرنا ہے، اور ایسے تو ممکن ہی نہیں نا، انسان اپنا پختہ ارادہ کر لے کہ یہ میں نے کرنا ہے تو پھر اس سے وہ رہ جائے۔ ہم اتنا پختہ ارادہ کرتے ہی نہیں۔ اگر ہم یہ ذہن بنا کہ نماز چھوڑنی نہیں، کھیت میں ہوا تو نماز پڑھ لوں گا، کتنی مالک نے آسانیاں عطا فرمائی ہیں نماز کے سلسلے میں، بڑی آسانیاں ہیں، کپڑوں کے سلسلے میں بڑی آسانیاں ہیں، بڑی پاکی نپاکی کے سلسلے میں بڑی زیادہ سہولتیں ہیں، جو جانوروں کا کام کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی بڑی اللہ رب العزت نے آسانیاں دے دی ہیں۔ یعنی عمومی طور پہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا مسئلہ ایسے ہو گیا تو اب ہم نماز، اصل یہ ہیلے بہانے ہیں بعض اوقات۔ بڑی سے بڑی نجاست کے بھی چند قطرے، چند چھینٹے اگر جسم پر پڑ جاتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ بندہ بالکل پاک صاف ہو کے نماز پڑھے۔ کوئی چند اگر سخت سے سخت نجاست کے بھی چند قطرے جسم پر لگ جائیں، کپڑوں پر پڑ جائیں، تو اس کی ویسے شریعت کے اندر معافی ہے۔ جب اسلام ہمیں چھوٹ دے رہا، پھر یہ جتنے حلال جانور ہیں، جتنے معقول اللحم، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، حلال جانور، ان کی تو ویسے ہی بڑی کھلی چھٹی ہے۔ ان کا یعنی کہ پورے کا پورا بھرا ہوا پوچھ جو ہے وہ بھینس کا، وہ اگر وہ مار بھی دے بندے کے کپڑے پر، جسم پر، تو اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں بڑے ہیلے بہانے کرتے، ہاں، لیکن مسجد کے اندر جب آئیں گے تو پھر ایک مسجد کا تقدس الگ ساتھ شامل ہو جائے گا کہ مسجد کو خراب نہ کیا جائے۔ یہ ضروری اور فرض معاملات میں سے، بندہ ڈیرے پہ ہے تو وہاں پہ نماز پڑھ لے، نماز سے جی نہ کترائیں۔ وہ اگر آپ کو اس میں تاخیر نظر آتی ہے تو کم از کم وضو کر کے جو سنت موقدہ اور فرض ہیں وہ ضرور ادا کر لیں، اور اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ سنت موقدہ میرے لیے بڑی بھاری ہو جائیں گی تو کم از کم فرض تو پڑھیں۔ سنت موقدہ معاف کوئی نہیں ہے، یہ اس کا یہ نہ سمجھیں کہ سنت موقدہ معاف ہے، لیکن نہ پڑھنے سے اکیلے فرض پڑھ لینا یہ بہت اچھا ہے۔ چلو ایک بندہ کام میں ہے، کہیں بہت زیادہ مصروف ہے، تو اب وہ فرض کی ادائیگی کر لے، شام کو آ جائے تو شام کو پھر وہ پوری نماز پڑھ لے، گھر میں آ جائے۔ تو یہ نماز کے سلسلے میں ضرور اپنے آپ کا یہ پکا ذہن بنا لیں، میں ڈیرے میں ہوں، میں بازار میں ہوں، میں جہاں کہیں ہوں، میں کہیں شادی بیاہ پہ گیا ہوں، نماز ضرور پڑھنی ہے۔ کتنی بار دیکھا گیا ہے کہ شادیاں ہوتی ہیں اور جہاں پہ وہ پروگرام ہوتا ہے میرج ہال، اس کے بعد کتنی دیر آپ غسل کر کے کھڑے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی نکر پہ کہیں مسجد ہے تو وہاں ہم 2 فرض یا 4 فرض کوئی نہیں پڑھتے، وہ برات کے انتظار میں کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، آپ گھر سے نہا لیا آپ نے، وضو آپ کا ہو گیا، کوئی وضو کے لیے زیادہ منطق کی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ میں اب الگ سے وضو کوئی نہیں کیا، میں نے نیت کوئی نہیں کی۔ ہم جس روٹین سے نہاتے ہیں نا جی، عمومی طور پہ اس سے وضو بھی ہو جاتا ہے، غسل بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کی کوئی نیت نہیں ہے، آپ نے کوئی وضو کوئی نہیں کیا، آپ کا سارا جسم ننگا ہے، آپ باہر آ گئے، سارا جسم کپڑے آپ نے تبدیل کیے، وضو پھر بھی قائم ہے۔ ننگے ہونے سے بندے کا وضو کوئی نہیں جاتا، بندے کا غسل کوئی نہیں جاتا۔ صرف اور صرف ناک میں، ظاہر ہے جو بندہ بھی نہاتا ہے عام روٹین سے، ناک میں پانی تو چاڑتا ہے، ناک تو صاف کرتا ہی ہے نا جی، تو کلی بھی وہ کر لیتا ہے، اور سارے جسم پہ پانی بھی بہہ گیا، پھر صاحب بالکل اسی سے وضو بھی ہوگا، غسل بھی ہو گیا۔
تو وہ تقریباً ساروں نے کیا ہوتا ہے، صرف وہاں جا کے نماز کو نہیں کوئی پڑھتا۔ اب کم از کم وہاں ساتھ مسجد ہے، کچھ 4 فرض ہی ہم پڑھ لیں۔ اتنا سوکھا کام ہے، جو ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے اتنا مشکل ہے کوئی نہیں کہ نہیں یار نماز پڑھیں گے، تینج کریں گے، کپڑے کوئی نہیں پاک، تو فلائیں کوئی نہیں، تو فلائیں کوئی نہیں۔ تو نماز کے سلسلے میں چھوٹ کوئی نہیں ہے، چھوٹ کوئی نہیں ہے، تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اللہ پاک بندے پہ راضی ہو جاتا ہے، وہ سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اب یہ اپنے وقت میں سے، اپنے ٹائم میں سے جب کچھ حصہ اللہ پاک کے لیے نکالتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ کام بنتے بنتے آپ کے خراب ہو گئے، اس طرح کی مشکلات سے بندہ بچ جاتا ہے جب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اب دیکھیں مسلمان نماز بھی نہ پڑھے تو اس کی کیا مسلمانی ہے؟ حدیث پاک میں سرکار فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور ایک جگہ پہ فرمایا مسلمان اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز۔ مین فرق یہ ہے وہ نمازی نہیں ہے، یہ نمازی ہے، صرف یہ مین فرق قرار دے دی۔ تو نماز کو ہم ہلکا نہ جانیں، اور حقیقت ہے نماز کے بنا کوئی گزارا نہیں، اور نہ اس کے اندر کوئی چھوٹ کا پہلو ہے۔ یہ پختہ کر لیں اپنے آپ کو کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ آپ نے لمبے سے لمبا سفر کرنا ہے، نماز وہاں پر بھی معاف کوئی نہیں۔ آپ نے کراچی تک جانا ہے تو نماز معاف کوئی نہیں ہے۔ ہم اس حساب سے اپنے آپ کو مینج کریں کہ یار میری گاڑی کہاں رکے گی، میری نماز قضا نہ ہو جائے، نماز نہ میری رہ جائے۔ ہم گھر سے ٹائم نہیں ہوتا، ہم گھر سے وضو کر کے جائیں، یا جس جگہ سے ہم نے بس اسٹینڈ سے بیٹھنا ہے تو وہاں ہم وضو کر لیں۔ کسی بھی صورت میں وضو اس کی معافی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر کتنا رونے کا مقام ہے، کتنا رونے کا مقام ہے۔ لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک یہ پھر میں عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سنیں، ایک وقت کی نماز فرض چھوڑنا پورے عمرے سے زیادہ افضل ہے۔ کتنے لوگوں کی نمازیں چھوٹتی ہیں اور وہاں جا کے عبادت بھی وہی کر سکتے ہیں۔ پھر جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی آج ہم زیارتیں کرنے گئے تھے، آج ہم مقام احد پہ گئے تھے، آج حضرت میر حمزہ کے پاس گئے تھے، آج فلان جگہ پہ گئے تھے، نمازیں وہاں بھی قضا کرتے ہیں۔ آپ ضرور زیارت کرنے جائیں، نماز تو کوئی نہیں معاف یار تھانوں، تسی کیڑے کمے ٹر پے کوئی فرض چھڈ کے تسی نفل کرنا۔ ہاں عمرے دا ثواب بڑا ہے، وراء الورا ہے، انہاں عظیم جگہ تے جانا وراء الورا ہے، لیکن نال فرض دی ادائیگی پختہ رکھے۔ چلو جی اگے پیچھے نہیں پڑھتا تو کم از کم ہوں آ کے میں بڑے پاک سفر تے جانا پیا، جہاز دے وچ بھی اپنی نماز انہوں معاف کوئی نہیں ہے، اتھے بنی جگہ جہاز وچ سارے کام اسی کر لینے، جتی تک لے لینی ہے، ہر شے خرید لینی ہے، اپنی ہر شے نو مینج کر لینا۔ نہیں مینج ہوندی تے نماز دا نہیں سوچنا یار جہاز وچ کس طرح پڑھنی۔ میں مولوی صاحب کو پوچھا تے صحیح میں جہاز وچ کی کراں گا جی، مینوں پانی نہ لبا تو کی کراں گا، اتھے میرا وضو ٹوٹ گیا تو میں کی کراں گا، ٹائم تھوڑا رہ گیا تو میں کی کراں گا۔ یعنی اسی نہیں سوچ دے تے اس کام دی کنے لکھاں روپیہ لا کے چلنے، سارا سفر جڑا وہ پیسے بھی لا کے آئے تے فارغ بھی کر کے او تو شیطان نے سان نویں انگل لا دیتی، نہ تو عمرہ کر رہا ہوں ساری ستے ہی خیراں نے، بس تو تے سیدھا بھجدا جنت تے جانا، توں تے کچھ نہیں ہونا۔ یہ صرف اور صرف شیطان دی چال ہے۔ لیکن اسی عمرہ کرن گئے ہیں، نمازاں چھڑدے رہے ہیں تے اسی ڈاڈے گناہگار۔ پھر تسی پوچھ لو لوکاں نوں جڑے عمرہ کرن گئے نے بھی اتھے جا کے بھی جڑا گپاں ہی نہیں مکدیاں، مسجد نبی چ بیٹھے نے، یاراں سجنا بیلیاں نو بلا لیا، کس دا چاچے دا پتر آ رہا، مامے دا پتر آ رہا، البیگ تو چیزاں آ رہی نے مسجد نبی شریف دے اندر، جتھے اللہ کہندا اچھی بولنی نہیں ہے، گل نہیں کرنی۔ جس طرح کل پرسوں جڑی آیت پڑھی سی نا، جس طرح سرکار دا ادب سرکار دی زندگی وچ ہے، اسی طرح ہی سرکار دے پردہ کرن تو بعد بھی انہاں دا ادب لازم ہے۔ انہاں دی مسجد وچ بیٹھ یقین کرو اتھے ویاہ ہوندے ویکھے، ویاہ ہونے تو بعد میاں بیوی مسجد نبوی دے اندر ایسی جدو دوست آپس وچ ملنے عید ملنے اس طرح میاں بیوی نو سامنے پھر انہاں ویڈیو بنائی تے ویڈیو بنا کے چڑھی، کنے کم اس طرح ہون لگ پے جی اسی مسجد نبوی جا کے نکاح کرنا، نواں ٹرینڈ چل گیا جی، اسی ساڈا نکاح ہی اتھے جا کے ہونا جی۔ اسی اپنے دین نو مذہب نو پتہ نہیں کی سمجھی بیٹھے ہیں، اپنی مرضی دا ہی بنائی جانے ہیں۔ اتھے کتنے یعنی بی بی جڑی کلی بی بی وہ جا رہی عمرہ کریں، اسلام دے اندر کوئی نہیں انہوں اجازت ہے کلی بی بی نو جان بھی اللہ دی بندی ہے، تو نہ جا یا اپنا پتر کوئی نال لے جا، وہ نہیں مننا۔ پھر کوئی دوسرا عجیب معاملہ ہے بھی جی جانا تو پوری برادری نو سدنا، اسی چلے ہیں نہیں میں عمرہ کرن چلے ہیں نہیں پوری برادری نو، اصل وہ سدیا کیوں جا رہا ہے یہ انہوں نے دسنا بھی میں عمرے تے چلنی ہاں، یا بندہ دسے گا میں عمرے تے چلنا جی،
بھی اللہ دی رضا تے کوئی نہیں، بھی جنہ تسی خرچہ وہ کرنا ہے۔ اے ساڈے نیڑے ایک جگہ تے معاملہ اس طرح دا آیا، حالات اتنے سیٹ کوئی نہیں، تے وہ بندہ آکھے جی والدہ ماجدہ عمرے تے جانا ہے، ہن بندہ بھی کی کرے، بندہ بھی مشکل ہو جاتا ہے، ہر بندہ ہی اپنے عہدے دا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہن ماواں بھی اپنے عہدے دا فائدہ اٹھاندیاں نے، تے وہ میں کی کرن لگے جی نہیں جی اسی گھر بھی ٹپ ٹاپ کرانا ہے، تے والدہ ماجدہ نے عمرے تے جانا ہے، تو کیوں گھر ٹپ ٹاپ کیوں کرانا ہے جی؟ اور جی ساری برادری آمنا ہے، یار برادری نہ بلاؤ، کہنا جی والدہ ناراض ہوندی، کہندی نہیں نہیں تسی بلانا ہی بلانا ہے۔ میں اللہ دے بندے ہو بھی جتھے تسی گھر دی ٹپ ٹاپ کردے ہو پے، ساری برادری نوں بلاندے ہو پے، ماں کلی چلیے تے نال محرم کو ٹر جے، انہیں آخیا جی بالکل جڑا نا جنہ خرچہ اتنے ہو گیا، 2 بندے سی جا سکتے ہیں تو نہ کسی نے سدو، لیکن صرف اور صرف وہانا ہے برادری نوں، اسی چلے ہاں، اور کوئی کام نہیں، صرف وہانا ہے۔ اللہ دی ناراضگی ہوندی تو ہو جائے، بھی بی بی نوں جدوں اسلام آکھیا بھی تیرا کلا سفر نہیں بنتا ہے، تو نہ جا، تو گھر ہی بیٹھی رہو، تو اتنے بہ کے دعاؤں کر دی رہو۔ اسی کہنا نہ نہ بی بی کلی ٹوڑ دو، انہوں محرم بنا دو، انہوں محرم بنا دو، وہ فلاں گروپ نال چلی تو فلاں گروپ نال چلی، پھر اسی ٹوڑ دینا ماواں نوں، اتنے کرم والیاں نوں جا کے کوئی پوچھدا کوئی نہیں، سفر کوئی نہیں کرنا ہوندا، عمرہ جی صفا مروہ کوئی نہیں کرنا ہوندی، وہ ساڈے رنگا بندہ تو صفا مروہ کرے تو بہ رہندا بھی یار یہ ہن سفر ہی نہیں مکدا، ہوں تو طواف ہی ایڈا مشکل ہو گیا بھی اتنے جا کے پتہ نہیں کتنی واری دم پیندا ہے، کتنی جگہ تے اسی جڑا وے کام خراب تے کام غلط کر پینے عمرے تے جاندے جاندے، وہ چنگے بھلے بندے نوں سمجھ کوئی نہیں آمدی، اتنے اتنے مسائل پیدا ہوندے نے، سیانے بندے نوں، پڑھے لکھے بندے نوں، اتنے اسی بڑھیاں نوں ٹور کے بہ جانے تو اتنے کئی دم دا مطلب پتہ ہے حدود حرم دے اندر ایک جانور ذبح کرنا، اب بکرا اتنے پتہ کرنا فون کر کے کنے ہزاراں دا بکرا لبنا ہے پاکستان دے، وہ بکرا اتنے ہر دم اتنے ایک بکرا دینا پیندا ہے، وہ ساریاں دے پئے ہوندے نے، جتنے بھی ساڈے بابے یا مائیاں جاندیاں نے نا وہ ساریاں دے پئے ہوندے نے، تو پتہ نہیں کتنے دم پئے ہوندے نے اتنے۔ اسی گئے سی اتنے عمرہ کرن نیکیاں کھٹن، تو اتنے اسی اپنا اگلیاں بھی روڑ کے آ گئے، صرف اور صرف ایک نا اسی کہنے میں چکر لا کے آئے جی اتوں، وہ یہ چکر لانا ہے، وہ چکر واسطے پوری تیاری کر کے جائیے، جنی تیاری سوٹاں بوٹاں دی تے کپڑیاں دی تے باقی شاماں دی کرنے ہاں، انہاں نال ضروری ہے بھی اسی کو مسئلے تے سیکھ کے جائیے۔ والدہ ماجدہ نوں ٹورنا تو انہاں کرم والی پڑھ کتاب تے ایسے پڑھ کتاب لے کے بہ کے پڑھ، تے پھر تو جے تینوں مسئلے آ گئے تے تو ٹیسٹ تمی کسے نوں تے پھر جے تینوں گل بنی پھر اسی تینوں ٹور داں گے، نہیں کہ نہیں تے 5 لاکھ روپیہ تیرے والوں اسی جڑا کہ نیکی دے کام تے لا دینے ہاں، ٹھیک ہے تیرا عمرہ بھی ہو جائے گا، کام بھی ہو جائے گا تے بچ بھی جاویں گی، وہ صدقہ جاریہ سدا ہی ہوندا رہے گا۔ اور جے کسی کا گھر ہی کوئی نہیں بنیا تو گھر بن جائے، کسی دینی ادارے دے دیتے جاؤ کدھروں، لیکن اسی اتنے ٹورنا ضرور ہے، اللہ دی رضا واسطے ٹورنا آندا، پھر تے سکھاندے صرف برادری بہانا ہے تے لوکاں تے محلے دے پنڈ والے بہانا ہے، انہیں بالکل سارے پھر اتنے جا کے جننے لوکی جاندے نے یقین کرو بازاراں چ رش ہی نہیں ٹوٹدا، مائیاں دا بندیاں دا رش ہی نہیں ٹوٹدا ہے۔ پھر ہن ہر بندے دا کوئی نہ کوئی رشتہ دار تے باہر گئے ہے، پھر کوئی رشتہ دار آ رہے ہیں ادھر لے کے جا رہے ہیں، ادھر لے کے جا رہے ہیں، ادھر لے کے جا رہے ہیں، بالکل سیر سپٹے والے صاحب نے کھان پینی خرید و فروختی، تریجا کام کو نہیں ہوتے۔ پہلی باری چلو جانا ہے تو جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ بہ گئے، اتنے عمرہ شریف کیتا، اچھا عمرے دے اندر بڑیاں باریکیاں، یہ تو مدینہ شریف تے انیاں باریکیاں نہیں، لیکن مکہ شریف قدم قدم تے باریکیاں نے، قدم قدم تے باریکیاں نے۔ پڑھیا لکھیا بندہ اتنے جا ڈگ مگا جاندہ، اور میں کی کرا، میں کہڑے راہ جاواں کہ میرے نال مسائل ہونے۔ المختصر بھی آپ اپنی مرضی دا دین نہ بنائیے، جڑا دین ہے انہوں ہی لے کے چلیے۔ جتنے بھی عمرہ کرنا ہونا جی انہوں کو پہلا سوال یہ کرو بھی تھوڑی کوئی راہ چ نماز تو نہیں رہی ہے، پھر تو لگے گا پتہ بھی کنیاں نمازاں تے چھڑی دیاں نے راہ چ، اتنے رہ کے بندیاں دی نمازاں کوئی نہیں ہوندیاں، ستے وہ جی اج اسی ہوٹل ستے ہی رہ گئے ہیں، پتہ ہی نہیں لگا جی بھی اتنے بھی جا کے جے سونا ہی ہے تو پھر کی کرنا آپ۔ جس بندے نوں ایتھے عبادت دی عادت نہیں نا، ایتھے پاکستان عبادت دی عادت نہیں، وہ اتنے جا کے بھی عبادت نہیں جے کر سکتا ہے، 100% پکی گل۔ بھی مہینہ اتنے تیاری کرے نہ، پہلا انہیں جانا ہے، مہینہ تیاری کرے، نمازاں نمازاں پڑھے، تہجد پڑھے، اپنا ٹائم لاوے، کوئی ذہن اپنا بناوے، پھر اتنے جا کے عبادت بھی نہیں کہ اتوں ہو کے انجے ہی آ جاندے ہیں۔ المختصر اللہ پاک فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون، نمازی وہ نے جڑے ہمیشہ دے نمازی نے، تو نماز ہوئی ہے جڑی ہمیشہ دی نماز ہے، تو نماز ہوئی ہے جڑی پوری نماز ہے۔ اچھا ایک اس کا معنی یہ ہے جو ہمیشہ اپنی نماز پر قائم ہے، اس کا دوسرا مطلب یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ بندہ جو اپنی نماز پر قائم ہے، ہمیشہ سے قائم ہے۔ نماز پر قائم ہونا کیا ہے؟ جو نماز کہتی ہے اس سے بندہ بچتا چلا جائے۔
اپنے آپ کو روحانیت کی طرف لائے، یعنی گناہوں سے بچے، یہ نماز پر قائم ہونا ہے، نافرمانیوں سے بچے، یہ نماز پر قائم ہونا ہے، پھر جا کے نماز کا نور جو ہے اور نماز کا جو فیض ہے وہ اس بندے کو میسر ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو بڑے پیار کے ساتھ اور بڑے خوبصورت وظیفے کی بات فرمائی۔ سورہ نوح کی میں 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ آپ نے کہا فَقُلْتُ، آپ نے فرمایا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو۔ اگر آپ اس انداز پہ دیکھیں تو یہ بڑا میٹھا انداز ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں کہ میرے رب کو ہوں کیا اپنے رب کو ہوں، حالانکہ غلط ایک ہی ہے، لیکن اس میں اپنائیت زیادہ ہے اور اگلے بندے کے حساب سے اس کے اندر چاشنی زیادہ ہے کہ جب اس کو کہا یار اپنے رب کو استغفار کر، یار اپنے رب کو کر، تو آپ نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، اور آگے کمال کیا انہو کان غفارا، بے شک، یعنی ہم اس کو کہہ لیں یقیناً، یقیناً اللہ بڑا ہی معاف کرنا والا ہے، یقین مان جو ایسے وہ یقین مان جو اللہ بڑا ہی معاف کرنا والا جی، اللہ کو معافی منگو، اللہ بڑا ہی معاف کرنا والا جی، اپنی قوم نو کہندے پے۔ پھر کہندے نے یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تواڈے اُتے آسمان تو بارش نازل فرمائے گا۔ تے کیڑی بارش؟ جڑی بالکل لگاتار آمدی۔ اچھا انہوں نے بارش دی بڑی طلب آئی تے بارش دا سلسلہ تواڈا جاری رہے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے دے گا، اضافہ کر دے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا، تمہارے لیے نہریں مہیا کر دے گا۔ تو اسی استغفار تے کرو، جملہ ایک ہے استغفار کریں، اللہ سے استغفار کریں۔ معلوم ہوا استغفار کرنے سے دینی دنیاوی ساری مرادیں آ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ اس سے ملتی جلتی حدیث پاک بھی ہے، من لازم الاستغفار، سرکار فرمایا جیڑا بندہ اپنے اتے استغفار نو لازم کر لیندا ہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ پاک انہوں ہر تنگی تو باہر کڈن دا راستہ خود پیدا کر دے گا، ہر تنگی تو۔ جیڑا بندہ اپنے اتے استغفار نو لازم کر لیندا ہے، ہر تنگی وچوں اللہ باہر کڈن دا راستہ اس بندے واسطے بنا دے گا۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ پاک ہر غم تو انہوں نجات دے دے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اتھو رزق آئے گا جتھوئی دا گمان بھی نہیں ہے۔ تے کرنا کی ہے من لازم الاستغفار، جیڑا بندہ استغفار نو اپنے تے لازم کر لے گا۔ سورہ جن کے آیت نمبر 18 میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد صرف اللہ ہی کے لیے، یہ جو مسجد کا مین مقصد ہے نا جی وہ عبادت ہے، بندگی ہے، تو جو مسجد کا مقصد ہے وہ اللہ کی بندگی ہے، عبادت ہے، تو مساجد تعمیر ہی اس لیے کی گئیں کہ وہاں صرف اور صرف دین کی بات ہو، اور مسجد کو اسی لیے بنایا گیا، اور یہی مسجد کا حق ہے کہ مسجد میں آ کے کوئی ایسا معاملہ نہ کیا جائے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے خلاف ہو، اور مسجد کے معاملات سے ہٹ کے ہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔